نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر آپ کسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہ وہی مبارک مہینہ ہے جسے ہم اور آپ شعبان المعظم کہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی 15ویں تاریخ کو وہ رات آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس مبارک رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنا ملے گا اور اتنا استعمال کرے گا۔ اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے، فلاں شخص اتنی مدت تک رہے گا، یعنی کہ اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، غرض کہ اس رات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو نئی فہرست تیار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رب اپنی شفقت سے بندوں کو پیارے پیارے خطاب سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے معافی عطا کروں۔ عزیزان محترم، یہی وہ مبارک رات ہے کہ اس رات کو ہم اور آپ کیسے گزاریں؟ کیا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کریں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ اس رات کو تلاوت کلام پاک، گناہوں سے توبہ، زیارت قبرستان، نوافل نماز، دن میں روزہ رکھیں، رات میں خدا کی عبادت کریں، پوری رات عبادت میں گزاریں۔ اور عبادت کے لیے آپ مغرب کی نماز سے، مغرب کی نماز کے بعد میں آپ ان نمازوں کو، آپ ان نوافل کو آپ پڑھیں، یقیناً آپ دنیا اور آخرت دونوں میں بہت فائدہ حاصل کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل پڑھیں اور ہر سلام کے بعد میں آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اگر سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو تو آپ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یاد رکھیں کہ ہر 2 رکعت میں جب آپ پہلی 2 رکعت کی نیت کریں تو اس میں نیت آپ یہ کریں کہ عمر کی برکت کے لیے، دوسری 2 رکعت نفل کے لیے جب آپ نیت کریں گے تو رزق کی بہتری کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، اور تیسری بار جب آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے تو وہ بلاؤں کے ختم ہونے کے لیے آپ نیت کریں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نفل پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو اس وقت آپ 100 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار قل هو اللہ پوری مکمل یہ سورہ پڑھیں آپ، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں، اور جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں اس کی پوری کرے گا۔ 70 بار نگاہ کرم اور 70 بار اس کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ آج خدا کی بارگاہ میں 15ویں شعبان کو مانگ لے انسان جو مانگنا ہے، اور ہو سکے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ پوری رات آپ خدا کی عبادت میں، تلاوت کلام پاک میں ہی آپ گزاریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق سے آپ گریز کریں، بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب آپ رات گزار لیں آپ روزہ رکھیں، یقیناً اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان میں 1 دن کا روزہ رکھا اس کو میری شفاعت ہو،
اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو پائے گی۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھیں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نوافل ادا کریں، زیارت قبرستان کریں اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت کلام پاک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق